السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شاہدہ وزارت ہے اور میں اس وقت آپ کی توجہ پاکستان کے بڑھتے ہوئے بحرانوں کی طرف کروانا چاہتی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت 6 بہت سنگین مسئلے ہیں۔ نمبر 1، یہ جو پاکستان نے سو کالڈ وار اگینسٹ ٹیرر میں یہ جو جنگیں ہوئی تھیں اس میں پاکستان اب اس سے نکل آیا تھا، مگر دوبارہ سے یہ شروع ہو گیا ہے سلسلہ اور پاکستان کی ریاست کے خلاف پھر جنگ شروع ہو چکی ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کے مختلف فرقوں کو آپس میں لڑوانا، اور یہ اس وقت اس کا بہت اپورچون ٹائم ہے کیونکہ محرم کا مہینہ ہے اور یہ ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ پاکستان کو ایران اور افغانستان سے لڑانا اور ان کو ایک دوسرے کے قریب نہ آنے دینا۔ چوتھے نمبر پہ یہ اس آرڈر میں نہیں ہے، یہ سب بہت اہم ہیں، کسی آرڈر میں نہیں ہے، مگر کسی کو آپ پہلے ذکر کرتے ہیں کسی کو بعد میں۔ معاشی بحران، اور معاشی بحران پہ ابھی میں بات کروں گی تفصیل سے۔ پھر کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی اور ناپیدی جس کو کہتے ہیں کہ فوڈ انسیکیورٹی، اور پھر موسمی تبدیلی اور سیلاب۔ اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو مسائل ہیں ان کو جس طرح سے حل کیا جا رہا ہے زیادہ تر کو، اس سے مزید معاملات، نہ صرف وہ معاملات بگڑ رہے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ نئے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ معاشی بحران کو حل کرنے کے لیے اس نے پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس پی پی ایل، او جی ڈی سی، ہوائی اڈے اور بندرگاہوں کو غیر ملکی کمپنیوں کو سونپنا شروع کر دیا ہے۔ بظاہر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ معاشی مسئلہ حل کر رہے ہیں، مگر اس سے ہمارا انحصار ہمارے اسٹریٹجک چیزوں پہ، تیل کا اور ہمارے سیکیورٹی، ہوائی اڈے، بندرگاہیں، یہ ایسی کمپنیوں کو دیے جا رہے ہیں جو جن ملکوں کا ہندوستان سے اور امریکہ سے اسٹریٹجک تعلق ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس پہ بہت زور دیا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی پالیسیوں کا تسلسل ہونا چاہیے، اس لیے ایسے لوگ ہونا چاہیے جو ان پالیسیوں کو ان کا تسلسل کرتے رہیں۔ وہ اس لیے ضروری ہے تسلسل کرنا کیونکہ یہ جو آئی ایم ایف کی پالیسیز ہیں یہ پاکستان کو میل ڈاؤن کی طرف لے جا رہی ہیں، اور اب اگر کسی بھی معیشت کو آپ یوں مادر پدر آزاد چھوڑ دیں تو وہ کولیپس کر جائے گی۔ اسی لیے دیکھیے کہ 2008-9 میں جب مغربی ملکوں میں بحران آیا تھا تو بڑے پیمانے پہ امریکہ اور یورپ نے انٹروین کیا تھا مارکیٹ میں اور اپنی ڈوبتی ہوئی معیشتوں کو بچایا تھا، مگر وہ پاکستان کو ایسا نہیں کرنے دے رہے ہیں، اور ایسا نہ کرنے دینے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس پاکستان نتھی رہے ہمیشہ، تاکہ وہ کہیں کہ نہیں، آئی ایم ایف اب طے کرے گا آپ کی پالیسیاں۔ تو اس لیے ہمیں لے جایا جائے، انہی پالیسیوں پہ چلتے رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ الٹیمیٹلی یہ ہمیں کولیپس کی طرف لے جا رہی ہیں۔ اور پھر آخر میں جو پلان ہے، پلان آف ایکشن، جس کی طرف کونڈیلیسا رائس نے کہا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی قوت کے بارے میں ہمارے پاس ایک پلان ہے، مگر میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی، یہ انہوں نے 2001 میں کہا تھا۔ تو ہمیں آخر میں اتنا بحران کو ہمارے شدید کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ کہ آخر میں جب ہم بالکل بے بس ہو جائیں تو ہمیں ایٹمی قوت سے دستبرداری کے لیے کے عوض معاشی مدد دی جائے۔ تو یہی میں کہہ رہی تھی کہ ہمارے بحرانوں کو جس طرح حل کیا جا رہا ہے اس سے اور زیادہ شدید بحران ہو رہے ہیں رونما۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں، اور آج خبر ہے کہ پاکستان فوڈ سیکیورٹی میں اس کا نمبر بہت نیچے چلا گیا ہے۔ اس میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ یہ جو جینیٹیکلی موڈیفائڈ کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان پہ بین لگا ہوا ہے، اور کوئی ملک اپنے شہریوں کو یہ کھانے نہیں دے رہا ہے۔ 64 ملکوں نے جینیٹیکلی موڈیفائڈ جی ایم اوز کو بین کر دیا ہے۔ تو اس لیے پاکستان میں ایسا شدید فوڈ انسیکیورٹی پیدا کی جائے گی کہ آخر میں
پھر ہمیں ایڈ کے طور پہ لا لا کے بڑے پیمانے پہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ کھانے پینے کی اشیاء مہیا کی جائیں گی جو ملک اپنے شہریوں کو کھانے نہیں دے رہے ہیں. اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت میں کوئی ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر سکیں. پاکستان کی حکومت میں بڑی طاقتوں کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عالمی مالیاتی اداروں کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو ان کو ڈکٹیشن مل رہا ہے باہر سے، وہ پاکستان کو انہی مسائل اور انہی بحرانوں کی طرف لے جا رہا ہے. اور وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری حکومت میں کوئی ایلیمنٹس ایسے نہیں ہیں جو پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر سکیں. اس لیے میری درخواست ہے، اگر اس ملک میں جو بھی محب وطن قوتیں ہیں، کہ آپ لوگ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا وہ کریں تو اس میں ایماندار، قابل اور محب وطن لوگوں کو ضرور شامل کریں، تاکہ ان پاکستان کے بحرانوں کو اس طرح سے حل کیا جائے کہ یہ بحران بھی ٹھیک ہو جائیں، بحرانوں کو درست کیا جا سکے، مگر بحران کے بجائے کوئی نئے بحران نہ جنم لیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.